میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کو لشکر نہیں منگے، ایک کو عمر منگیا، ایک کو عمر منگیا، تو پھر گل کتنے چلی گئی. اسی بھی رب کی بارگاہ چ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جڑے تگڑے تگڑے میں انہوں دین نہ لا تاکہ دین تخت تے آوے. اللہ نے تانوں تگڑا بنایا تے ساری نظراں چ تگڑے ہو، لیکن دین نال لگ جاؤ گے تو پھر تگڑے قیامت تک. تگڑا ابو جہل بھی سی، ریا غلط صف وچ، عتبہ بھی سی، ریا غلط صف وچ، شیبہ بھی سی، ریا غلط صف وچ، ابو لہب بھی سی، ریا غلط صف وچ. بلال تگڑا نہیں سی، بڑا سی، اسلام نے ثابت اشارہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. رہی بات خدمت دی تے سروری در دین ماں خدمت کری ہے. ساڈے دین دا مقصد ہی ہے کہ مخلوق دی خدمت. اور اقبال کیویں کہنا عدل فاروقی و فقر حیدری ہے، کہنا فاروق اعظم والا عدل لینا اور حیدر کرار والا فقر لینا. اور فقر کتنے لینا؟ حکمرانی دے امارت دے وچ قوم خوشحال ہوئے، حکمران فقیر ہوئے. حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہیں. لوگوں اس واسطے کہ دین دسیا نہیں نا، انہوں نے تو ہمیشہ اپنی نعرے لوائے اور قیادت دے نعرے لوائے، اور اپنا نعرہ بھی غلط پاسے لے کے جانا اور قیادت کے پاسے. کائنات وچ قیادت ایک ہی ہو، امام الانبیاء. کوئی قیادت نہیں ہو. ہاں جڑا اس صف وچ ہے، اقبال کہنا دل سے محبوب حجازی وسطائم زی جہت بیک دیگر پہ وسطائم. کہنا سا دل کائنات وچ ایکو جگہ لایا حضور دی ذات ہے. پھر حضور دی غلاماں دے وچ جڑا جڑا شامل ہوندا گیا اسی اس دے غلام بن گئے. اور حضرت سلمان فارسی آپ مدائن دے گورنر ہیں، اور ایک تاجرہ کا قافلہ آیا اور آپ ایک سرائے تھے، جس طرح اسٹیشن نہیں کھلی ہوندے اس طرح قافلے آندے سن. آپ قافلے تے کھڑے ہو گئے دیکھ رہے، سارے قافلے مزدوراں نے سامان چکیا چلے گئے. ایک تاجر رہ گیا تھا، ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. آپ مدائن دے گورنر ہیں. آپ کی حالت ایسی کہ وہ پہچان نہ سکیا کون ہے. انہوں نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے. کیوں کہنے لگا؟ گورنر نو، مدائن دے گورنر نو کہنے لگا مزدوری کرنی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل کرنی ہے. انہوں نے کہا چک سامان. انہیں سامان آپ کے سر تے لا دیتا، کچھ آپ کے ہاتھ چ پکڑا دیتا. آپ اگے انہیں اگے لا لیا. صاحب ظاہر وہ تاجر سی، وہ پیچھے پیچھے ٹرن لگ پیا. جب حضرت سلمان فارسی مین مدائن دے بازار چ گزرے نا، تے لوگوں نے کیا دکان تے بیٹھے ہوئے، ٹھیلے تے بیٹھے ہوئے، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر کہنے لگا یہ کون ہے جنہوں نے اگے لایا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا یہ مدائن دا گورنر سلمان فارسی. انہیں سامان رکھا. انہوں نے کہا میں آیا فارس تو ہاں، مینوں یہ دسو یہ کتوں دا تے کون ہے؟ انہوں نے کہا اے حضور امام الانبیاء دے غلاماں میں شامل ہے اور انہاں دا دین آ چکیا. انہوں نے کہا گورنر بھی کدی سامان لوگوں دے چک دین؟ انہوں نے کہا ہاں چک دین، شرط ہے کہ حضور دا دین دس دو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لوگوں نے جگہ دسیا نہیں دین. ایک کڑا دین ہے، مطلب قوم دی خدمت کر رہے ہیں. کی خدمت کر رہے ہیں؟ آٹا ونڈن دی باری آئی ہے، رمضان بھولے نہیں اسی. لینا چلا کے قوم نو مار دیتا. جے بجلی دے بل لوگوں دے دروازے تے جا سکتے تے آٹے دا تھیلا نہیں جا سکتا. یہ گلاں ساریاں سانوں آندیاں. اے آن تے صحیح ساڈے نال کسے میدان وچ گل کرن، مولا پا دیتا تے گل کرن گے. اور چلو چار آٹے دے توڑے چھاپ کے اور پھر لوگوں نو لینا لا کے پھر وہ بیچارے کوئی حبس نہ مر گئے، کوئی دھکے نہ مر گئے. اور جی کی ہو رہا جی قوم نو آٹا ونڈیا جا رہا. اور میں کہ بجلی دا بل دروازے تے وچ سٹ کے جاندے ہو تے آٹے دا توڑا بھی دروازے تے رکھ کے جاؤ نال. یہ کیڑا کم ہے؟ یہ تے کوئی کم نہیں. یہ تو اسی تانوں دستے کس طرح ہو سکتا. لیکن قوم نو بے وقوف بنانا اور جناب قوم نو کھان واسطے یہ قوم ہن بے وقوف بننے واسطے تیار نہیں. وہ کوئی ہور سن جنہاں نے جناب جتھے لایا جنہیں لایا گلی وہ ٹر چلی ہون نہیں جاندی قوم. وہ قوم بڑی سیاڑی ہو چکی ہے. انہوں نے پتہ لگ گیا وہ جڑے انہوں نے جناب پار رکھے سن مذہبی پنڈت جو جاندے سن جناب حضرت صاحب اور جناب میاں صاحب اور فلاں صاحب اور خان صاحب اور جناب فلاں یہ جنتی روحان اور جنتی روح ایویں ہو جاندیاں. پتہ قوم دا مال لٹن والا جنتی روح ہو سکتا، قوم کی عزت لٹن والا جنتی روح ہو سکتا، قوم دے خادم ہو سکتے. میرے آقا مولا نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا، قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا. لیکن ساڈے ہاں الٹے جڑا قوم دا لٹیرا وہ قوم دا سردار ہے، جڑا قوم دا ڈاکو ہے قوم دا سردار ہے، قوم دا جناب خائن ہے، بدیانت ہے قوم دا سردار ہے. دیانتداری شرط ہے پہلی قیادت واسطے. مینوں دسو دیانتداری کدی ہے؟ اے چودھری صاحب کھڑے، اے راشد صاحب کھڑے، اے ساڈے باقی جناب امیدواران کھڑے. مینوں یہ دسو جنہیں 6-6 کروڑ دے کے ٹکٹاں لائیاں تے باہر آ کے بینر تے لکھ دیں دیانتدار قیادت، وہ دیانتدار ہو سکتی ہے؟ مینوں دسو تو صحیح. اے کھڑے اسی بھی چلے بھی جائیے جا کے پوچھنا جی روپئے دے بھی روادار ہوئی اسی جرمانے دار. ٹھیک ہے جی. اور قیامت تک دیندار ہاں.
پارٹی فنڈ دے نام سے بھی کچھ منگیا ہوئے تاں بھی دیندار ہیں یار جڑا 6 کروڑ دے کے آیا انہیں 24 کروڑ تھوڑے چو کرنا بنیاد جھوٹ تو پہ گئی کہ جی دیانتدار قیادت سچائی اور امانت داری نہ الصدق و امانتن والکذب و خیانتن سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی ہے ان کا تو صبح شام جھوٹ پر کام ہے جو سیاست جھوٹ کا نام رہ گیا جھوٹ کی سیاست نہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا اور اے سیاست کا مطلب سمجھ آ گئی سیاست کا مطلب قوم دی خدمت ہے نہ کہ قوم نو لٹ کے کھا جانا نہ کہ دیکھو قائد وہ ہوندا جڑا قوم دے نال کھڑا رہے اے ساڈے دوست الیکشن لڑ رہے ہیں چنگے ویلے مندے ویلے یہ نغمہ فصلے کو لالا کرنی پا کہ خطا لا الہ الا اللہ اے اسی جایا انہاں ساڈا استقبال کیتا اسی انہاں کو گزارش کریں گے اسی آئیے بوئے بند کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس معاشرے دے اس علاقے دے غریباں واسطے کدی بوئے نہ بند اس علاقے دے کمزور مولانا روم نے ایک گل لکھی بڑی عجیب گل ہے مولانا روم نے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کہنا کہ جتنے معاشرے دے غریب بندے نا انہاں نو میرے تے بھروسہ انہاں دا نہ مال ہے نہ انہاں کول جناب کوئی تعلق داریاں نہ انہاں کول رشتہ داریاں نہ بڑے خاندان ہیں ایک کمزور لوگ ہیں معاشرے دے تے جڑے معاشرے دے طاقتور لوگ ہیں انہاں نو اپنی تعلق داریاں تے زوم ہوندا اپنی برادریاں تے اپنی نسبت تے اپنے مال تے اپنے جان تے مولانا روم نے لکھا جان دے نا مولانا روم مولانا روم نے لکھا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ روز اپنے بندے نو کہندا اے میرے بندیا ایڈے ماڑے بندے نا جنہاں تے جنہاں نو میرے تے بھروسہ تو انہاں نہ کھلو جا تو انہاں نہ کھلو جا تو انہاں نہ کھلو جا تے پھر اللہ تعالیٰ بندے نو کہندا جے تو انہاں نہ کھلو گے نا ماڑے نال تے میں سارے تگڑے نو تیرے پیراں وچ لے کیا بات یہ ایک رمز ہے کوئی سمجھا چاہے ایک رمز ہے مینوں یہ دسو بھائی ظاہری طور تے کوئی آکھے ہاں باطنی طور تے ظاہری طور تے امام حسین باطل دے خلاف کھڑے ہوئے تے ظاہری طور تے نقصان تو ہویا لیکن جتیا کون ہے آنکھوں یزید جتیا میں مان جاواں تانوں جتیا کون ہے حسین جتیا ہاں اے مانا نہیں رکھتا کہ کون کتنا سی اے مانا رکھتا کہ حق تے کون کھڑا سی تاریخ ہے لکھ دی کہ حق تے کون کھڑا سی اے مانا نہیں رکھتا دیکھو ہلاکو خان آیا اس نے بغداد کی تاراج کر دی تھی سلطنت پھر اس نے پوچھا انہیں کہا ہاں بھائی انہیں سامنے بٹھایا انہوں نے کہا ظالم تو ہے جناب سارے اپنا طاقت میرے خلاف کیوں نہیں استعمال کی تھی تو سارا کچھ کیوں نہیں کیتا انہیں سونے دی تشریح سے سونے دے برتن انہیں سامنے رکھ دیتے انہوں نے کہا کھائے انہوں نے کہا سونا تو میں نہیں کھا سکتا انہوں نے کہا پھر بنائے کیوں سن بنائے کیوں سن اگر انہیں کیا کی کرتا انہیں کہا انہوں نے پگلا کے قوم دی خدمت کی ہوندی تیرے بحال تک پہنچن تو پہلے قوم میرا رستہ روک کے کھڑی ہوندی انہیں کہا آج میں آیا تے قوم میرے دروازے کھول دیتے ہیں کم از کم سرداری دا مطلب قوم دی خدمت ہے اور حکمرانی کا مطلب قوم دی خدمت ہے اور جڑا خدمت کرے گا وہی حاکم کہلائے گا تاریخ نہ دسترخوان تے کھانے نو گنتی نہ تے اے گنتی تاریخ یہ کہندی کہ اپنی قوم اور ملت واسطے کر کے گیا اے گنتی اے کسی نے آج تک میرے کو آ کے نہیں پوچھا بھی بابا جی کھاندے کی سن انہوں نے کہا بابا جو کر گیا نا تاریخ ہے کچھ دی کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ بابا جی پاندے کی سن کتنا مہنگا کپڑا اور کی ہے بابا جی دا نارمل سوٹ 2-2.5 ہزار لیکن سوٹ نہیں گنے جاندے کردار اور گفتار گنے جاندے میں تو سارے دوستوں کو کہنا کہ ہوں تسی جا کے معاشرے چلے جاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ یار 76 سال ہو گئے ہوں کی کرنا پاکستان چو ایک جونکا لائی ہوئی نسی پاکستان میں لٹ کے کھا گئی انہاں دسو کیتا کی ہے ملک استے بھائی صرف لاڈرے نو لیان واسطے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی اور کوئی مقصد نہیں بھائی کون میرا مذاق کیا جا رہا ہے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں میں صبح اس نے کیا میں کہا میں آ رہا ہوں اسلام آباد اور میں باپ ڈالن کیا میں کہا میں تیرے کو آ کے تیرے کو صاف کرنا میں 10 شارٹ فال ہے کتے اے میں کہا کوئی اور ان کے جنوں تسی بے وقوف بنا مینوں 10 شارٹ فال ہے کتے لوڈ شیڈنگ کر دو اس واسطے کہ انہوں لے آواں گے وہ کہے گا میں لوڈ شیڈنگ مکا دیتی لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں ملک کیڑا لوڈ ہے اس ٹائم کوئی شے استعمال نہیں ہو رہی سوائے استری تو اور سوائے اس تو کی نام ہے کوئی شے استعمال نہیں ہو رہی تو اسی لوڈ شیڈنگ پائی ہوئی ہے صرف اس واسطے کہ اس لاڈنے نو لے آواں گے اور وہ آگے کہے گا میں لوڈ شیڈنگ کرتا ہے جھوٹ تے کدی ریاستاں اور کدی حکومتاں چل نہیں سکتی ہمیشہ جس دی بنیاد سچائی تے ہوئے گی وہی مینار ہوتے تک چلا جا سکتا اگر مینار دی پہلی اٹ ٹیڑھی رکھ دیتی جائے نا مینار سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا اس واسطے اسی آیا سچائی دی بنیاد تے کوئی جھوٹی بات نہیں کریں گے کہ جی این کر دیں گے این کریں گے ایک گل ضرور ہے ہر ماڑے نہ کھلواں گے تکڑا سی کسی نے مندے
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور دیو اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے، وہ تگڑا نہیں بنتا، وہ ابو جہل سی مکے دا سردار، انہیں بچے کو لمبے پوا دیتا سی، یہ پتا نا اسلام اپنا ایک اعجاز ہے۔ کوئی سوچ سکتا سی اے دیوانے ہیں نکے نکے منڈے لبیک جھنڈے پکڑے ہوئے، ایک وقت آئے گا نا ظالموں دی اکھا چکھا پا کے کھڑے ہوئے، کوئی سوچ سکتا سی آج تو پہلے، لیکن اللہ وہ کر کے دکھاتا۔ اقبال کہنا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، کہنا رب نو صرف اتنی ہے کہ میرا بندہ کھلوندا کتے ہوئے، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سفر، یہ سب یورپی مشینیں ہیں بھائی، جن کے علاج باہر ہے، جن کے جناب کھانے پینے باہر ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا باہر ہے، جن کے مستقبل باہر ہے۔ اور کہتے ہیں نا آگ لگی جنگل کو اور جلنے لگے صفات، کہنے ایک شخص گزرا جنگل سے، ہمارا حال تو اپنے وطن کے ساتھ یہ ہے، اور ان کو جب مشکل آتی ہے یہ اپنے پیارے اپنے جناب چارٹر لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک جنگل میں آگ لگی جنگل کو اور جلنے لگے صفات، کہتے ہیں ایک جنگل کو آگ لگ گئی اور سارے اس کے درخت جلنے لگے، اس کے جناب جھاڑیاں جلنے لگی، تو پاس سے ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ پرندے ان درختوں کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا ارے اڑو اڑو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ، اس نے کہا اڑ جاؤ تمہارے پر تمہارے ساتھ ہیں، تم کیوں نہیں اڑتے؟ اس نے کہا ان پرندوں نے جواب دیا، اس نے کہا میوہ کھایا اس کا، ناس کیے صفات، اس نے کہا جب بہار اور خزاں آئی ٹھنڈ آئی تو ہم نے اس کے اندر گھونسلے بنائے، اور جناب جب بہار آئی گرمی آئی تو ہم نے اس کی چھاؤں لی اور اس کے جناب اس کے اوپر کھایا پیا بیٹھا سوئے، اس نے کہا کھایا میوے کھائے اس کے شیریں اور ناس کیے صفات، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کا۔ ہم اس بنیاد پر آئے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی، ذرا سی مشکلات آئی تو اسلام پیپر لکھ کر باہر، اور جب اپنی باری ہے جب حکومت کی باری آئی تو پھر جناب کہا میں قوم کے لیے آیا ہوں، مجھے قوم بھی بڑی سادی ہے جی ہمارے لیے آئے ہیں، اور میں نے کہا سادہ لوگوں ذرا سمجھ تو جاؤ جو اپنی اماں کے جنازے کے لیے یعنی کہ پرانا جال اور نئے جناب وہ کیا کہتے ہیں پرانے شکاری نیا جال، یہ نہیں آئے قوم کے لیے، اگر یہ قوم کے لیے آئے ہوتے تو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کہا جب آپ بھاگ گئے تھے وہ پٹھان وہ عمران جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا ہم آپ کے سامنے کھڑے رہے، ہر ظلم کو برداشت کیا ہے، آپ کوٹ لکھپت سے روتے ہوئے نکلے ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم حضور کے نام پر گئے ہنستے ہوئے یہ بھی بات نہیں کہ ہم دوبارہ جانے کے لیے تیار نہیں، اگر تم ظالم بنے ہو تو ہم عشق کی بنگے ڈالنے کے لیے یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ او بابا فرید نے آخیا گل بڑی کمال ہے، یہ کوئی ہو رہے جنہوں تسی جناب ڈالے شالے بکھا کے نسان سودتا ہے نسن والے نہیں، یہ نسان والے یہ نسان والے، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ کوئی سوچ سکتا سی یہ تو انہوں نے گڑھ نا اپنے آپ کو گڑھ کہتے سن، آج ختم ہو گئے گڑھ، بلکہ انہوں نے گڑھ نکل آئے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ قرآن کہتا ہے جال حق و زحق الباطل، بس حق والے نو استقامت نہ کھڑے رہنا، اپنے نظریے ہوتے اور اپنی بات ہوتے اور اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ اور اقبال کہتا نگاہ بلند، کہتا نگاہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اے روڈ دا ٹھیکہ کھا لواں گا تے میری ایم پی شپ مکمل، اس واسطے تسی اے ساڈے دوست نہیں آئے نا، ہاں جی اقبال کہتا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کہنا اس کی نگاہ اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دو عالم بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، کوئی پوچھے تو جنت کا راستہ تو اشارہ کرے تیری گلی کی جانب، ہمارا تو یہ مقصد ہے، یہ انشاءاللہ انہاں دا واہ نہیں پیا کسی نال، یہ پہلے اساں ہی نسائے سن اتوں، او دی کی بیچارے دی ضرورت سی اونوں ہی اسی لمیا پایا، انشاءاللہ ہر ظالم نوں لمیا پاواں گے، اپنے قائد تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی کہ مر جائیں گے ظالم کی، ہر وہ ظالم جس نے اس قوم کو مخلوص کیا ہے، ہر وہ ظالم جس نے اس قوم سے 2 وقت کی عزت کی روٹی چھینی ہے، ہر وہ ظالم جس نے اس قوم سے عزت اور اس کی نیلام کر کے پاکستان ہر چیز سونا اگلتی ہے، پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں سلامت ہے، ہماری اشرافیہ کی عیاشیاں سلامت ہے، لیکن ہمارا تشخص پوری دنیا میں بیکاری قوم کا بنا دیا ہے، یہ ہم نے بنایا، یہ انہوں نے بنایا ہے جنہوں نے 36 سال اور 70 سال قوم پر حکومتیں کی ہے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر کھایا ہے، ہم نہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہمارے سامنے کوئی پاکستان کو لوٹ سکے گا۔ رہی گل تہاڈی بدماشی دی تو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، سانو پتا کہ کوٹ لکھپت کی جیل کیڑی کوٹری کون لک لک کے روندا رہا، کون جناب نس کے تو باہر گیا،
تے جناب اے بھی جیل نو بھی پتا اور انہاں سارے نو پتا کہ جڑا کہندا رہا کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے پیا ہوا ہے، جو ہم نے بات کی ہوئی ہے، حق ایک اپنی پاور رکھتا ہے، سچ بات ہمیشہ کے لیے سچ ہے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے بتائیں ہزاروں یزیدی تھے، ظاہری طور پر تو نقصان ہوا، کوئی کہے یزیدی جیتے، قیامت تک کے لیے کہے جیتا حسین ہی ہے اور جیتتا حق ہی ہے، لیکن حق والوں کو مشکلات ہوں، آسانیاں ہوں، جبر ہو، قہر ہو، اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اور یہ بت ٹوٹیں گے۔ کون سوچ سکتا تھا جو 360 اندر پڑے ہوئے تھے، ایک دن آئے گا یہ 360 امام الانبیاء ہاتھ سے گرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے یہ بوتیں ہیں اصل میں، اقبال کہتا ہے کہ تو جناب اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، اور ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ کر جو اسلام، باقی قومیں اسلام کے بنیادی جناب اصولوں کو لے کر وہ کہیں کہ ہم نے اسلام سے یہ سیکھا، اور یہاں ان کو اسلام کی بات کریں تو 40,000 کا 11,000 کا کرنٹ لگتا ہے ان کو۔ اور جی یہ مولوی کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا یہ مولوی آج نہیں آئے، یہ وہی تھے جنہوں نے انگریز کو یہاں سے بھگایا، اور تم انگریز کے گماشتے آج ہم پر حاکم بن گئے ہو، تمہیں نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارا اخلاص سلامت رہا، ہم مخلص رہے، حضور کا دین آئے گا۔ پاکستان ہر نظام سے گزر چکا ہے، ماشاء اللہ سے گزر چکا ہے، نام نہاد جمہوریت سے، صدارتی پتہ نہیں کیا کچھ جناب، پی پی سے، نون سے، ہر کسی نے آزما لیا ہے، اب رہتا دین ہی ہے۔ اور جیسے ہر دروازے پر جا کر ناکام ہو رہے ہیں نا، آخر وہ کیا کہتے ہیں نا، جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرب خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جا کر اقرب سجود صنم آرا بتاؤ، میں گفتگو لمبی تو نہیں کر گیا، میں صرف آپ سے باتیں کروں، دل کے میرے دل کے اندر ایک ہے، گلا بند ہے، اور ایک بات کہتا ہے اقرب سجود صنم آرا بتوا پہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کو طواف بھی کرتے ہیں اور ہیلری کیلنڈر کے جا کے سجدے بھی کرتے ہیں، امریکہ کے سجدے بھی کرتے ہیں۔ ایک بات کہتا ہے حقرا بسجود صنم آرا بتوا پہ، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ بات کہتا ہے کیا تماشا لگایا ہوا ہے، ادھر حق کا دعویٰ ہے اور باہر جاتے ہیں تمہارے اصول ہی بدل جاتے ہیں۔ اور میرے آقا مولانا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ اپنوں کے آگے نرم اور غیروں کے آگے گرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، قوم کے آگے گرم ہے اور آگے لیٹے ہوتے ہیں۔ یار یہ بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بھی قوم کے لیڈر ہیں جن کی پتلونیں امریکی ایئرپورٹ پر اتر گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قوم کے لیڈر ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے، میں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، ہمیں تو ایسی باتیں آتی ہیں ہم قوم کو پڑھا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اصول و ضوابط کے مطابق۔ رہی بدماشی کی بات تو تمہاری بدماشی چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کی طاقتیں ہیں۔ اس نے فرعون کو پلٹ دیا، اس نے ہارون جناب شداد اور حامان کو پلٹ دیا، اس نے ابو جہل جیسے کو بچوں کو سے مروا دیا، وہ تو لنگڑے مچھر کی مارا ہے نمرود جیسا، تم جو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور تمہاری تو جناب حیثیت ہی کوئی نہیں۔ انسان بنو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا تو اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ مملکت خداداد پاکستان، ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر خون کی ندیوں پر یہ پاکستان بنایا تھا۔ یہ پاکستان کسی غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی عیاشی کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی کے جناب سرے محل اور جناب جاتی عمرہ کے محلوں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم ایسا ملک لیں گے جہاں پر ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہماری اپنی تہذیب ہوگی اور ہمارا اپنا جناب تمدن ہوگا، لیکن آ کر بدل دیا لنڈے کے لبرلز نے، اور ہمیں کہتے ہیں جی مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی۔ میں نے کہا 70 سال 76 سال حکومتیں تمہارے پاس ہے، سارا نظام تمہارے پاس ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب ہلاکو خان بغداد میں آیا تو مولوی جناب مسواک ناپ رہے تھے۔ میں نے کہا جب انڈیا کشمیر میں آیا تو مولوی کیا کر رہے تھے یہ بتاتے، مولوی تو کہہ رہے تھے غیرت کرو، اٹھو اور اپنا وطن لو، اپنے واپس لو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان جو 2 لخت ہوا تو مولوی اس وقت یہ نہیں کر رہے تھے، مسواکیں نہیں ناپ رہے تھے۔ آج بھی بنگلہ دیش کے اندر ان علماء کو پھانسی دی جاتی ہے جو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے حق کی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے مخلص ترین یہی لوگ ہیں کہ ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ، ہمارا جینا مرنا، ہمارے باپ دادا کی قبریں اور ہماری جائیدادیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان کے اندر ہے، اور ان کو پرواہ کیا ہو سکتی ہے جن کے باہر سارا کچھ ہے اور جن کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے۔ یہ ایک نہیں ہے، سارے جرم مجرم ہیں، اس عوام میں سارے ننگے، آپ جس کو دیکھیں خدا نہ خواستہ خاتم بدہن کہ ہمارے منہ میں ایسی بات کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی مشکل آیا تو بتایا ان کے تیار کھڑے ہیں، انہوں نے وہاں سے بھرنا ہے اور اڑ جانا ہے۔ یہ تو اپنی ذاتی مشکلات میں بھاگ جاتے ہیں، تو ملک پر مشکل آ گئی تو کون کھڑا رہے گا؟
یہ ہم ہی لوگ ہیں، آپ اور میں ہیں، جن کا جینا اور مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے. اور ان کو تو احساس نہیں ہے نا کہ ہمارے دائیں جانب یہاں بھارت ہے، اس جانب چائنا ہے، اس جانب باقی ممالک ہیں، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں. کوئی ہمارا وجود نہیں برداشت کرنا چاہتا. ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کی امامت کے لیے آگے لے کر جانا ہے، اور اس کا یہ تشخص مٹانا ہے کہ نہ تو یہ ملک بھکاری ہے، نہ یہ قوم بھکاری ہے. یہ قوم بھی بڑی خود مختار ہے اور غیرت مند قوم ہے، لیکن اس کے حاکموں نے، اس کے سربراہوں نے اس کو بدنام کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے یہ دوست، ہمارا ان سے یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے کسی کمزور کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرنا، کسی کمزور کے لیے دروازہ نہیں بند کرنا. اللہ آپ کو ہر طاقتور کے اوپر مسلط کر کے رکھے، ہر طاقتور کے دل میں آپ کا روب بٹھائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ نے ہر کمزور کے ساتھ بننا ہے. اور ہمارے دین کا یہ مقصد ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال پر. اگر کوئی کمزور نظر بن آ جائے تو اس کو حضور کے جمال کا مظہر، حضور کی شفقت کا مظہر امتی کا کام ہے بن جائے. اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اگر کوئی ظالم بن جائے تو اس پر اللہ کا قہر بن کے برس جانا ہے. اور خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے. یہ سر، یہ پگڑیاں صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے رکھی ہیں، یہ زمینیں صرف اللہ کے آگے جھکتی ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتی. ہاں جی. اور جناب خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے. قضا ستمگروں کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرے کمزور بندوں کے ساتھ کھڑا ہو، ان طاقتوروں کو میں تیرے پاؤں میں لاؤں گا. مجھے بتائیں جو طاقتور تھے پھر فتح مکہ والے دن آگے کہ نہیں آگے؟ آگے نا، سارے آگے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اگر نہ رکھتا ہوتا تو بندے 150 تھے فیض آباد میں. یہ تو وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ بندہ 150 ہے. میں نے کہا تم سے خالی کیوں نہیں ہوا؟ آج 150 تو آج بھی ہم کہتے ہیں ہم 150 ہیں، لیکن جتنے ہیں اتنے باپ پر بھاری ہیں، ہر باطل پر بھاری ہیں. انشاءاللہ اب تو پھر ہزاروں کی تعداد ہے نا، اب تو انشاءاللہ بات ہی ہوگی. پر آپ نے گھر گھر جانا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. یہ دائیں بائیں والی باتیں نہیں کرنی کہ کیا ہوا کیسے ہوگا. ہم آئے ہیں نظریے کے لیے. میں جس دن اس تحریک میں شامل ہوا تھا یا مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ تحریک بنا رہے ہیں، میں کسی ٹکٹ اور عہدے کے لیے نہیں تھا. میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں ہم سب کا یہ نظریہ تھا کہ ہم حضور کے لیے جان دینے کے لیے، جہاں امام الانبیاء کے نام کو ہماری خون کی ضرورت ہو، ہمارے بچوں کی ضرورت ہو، ہمارے مال کی ضرورت ہو، ہم دینے کے لیے قربان ہیں. بات ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آئے ہیں. میں نے کہا تھا ہم مولوی پیروں کو تخت پر نہیں لائیں گے، دین کو تخت پر لائیں گے. یہی کہا تھا نا. انشاءاللہ دین تخت پر آئے گا. ہماری بس اپنے دوستوں سے یہ التجا ہے کہ آپ نے کمزوروں کا ساتھی بننا ہے. اللہ آپ کو طاقتوروں کے اوپر مسلط کرے گا. اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا وعدہ خلافی کرے، وہ اپنا حکم لا کر رہتا ہے اور لا غالب الا اللہ. اور باقی رہی ان کی بات، ان کا نہیں کرنا. یہ پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جائے. ان کی کیا ہے؟ اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا لیں گے چند پھونکوں سے، چند باتوں سے. واللہ متم نورہ. اللہ کہتا ہے میں اپنا نور مکمل کر کے رکھوں. یہ تو پھر موضوع علیحدہ چلا جائے گا. بس آپ نے محنت کرنی ہے، زور لگانا ہے، اور دائیں بائیں کا سنے بغیر زور لگانا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم بنی تھی، کتنی جماعتیں تھی؟ 13. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ایک جماعت ابھی پی ڈی ایم سے باہر ہے. ایک وقت آئے گا یہ 14 ایک طرف ہوں گی، آپ ایک طرف. میں آپ کو آج بھی، آپ رات کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم، آپ لکھ لیں کسی کورے کاغذ پر. ایک دن یہ بھی آئے گا کہ یہ سارے ایک طرف ہوں گے اور ہم ایک طرف ہوں گے. اتنا فخر ضرور ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا علم ہے، ہمارے ہاتھوں میں سچ کا علم ہے، ہمارے ہاتھوں میں. یار یہ چھوٹی بات ہے کہ بندہ سچ پر مر جائے. سیاست کیا جھوٹ کا نام ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے کہ سچ پر بندہ ڈٹ کر مر جائے. مجھے بتائیں یزیدیوں کا کسی جناب لشکر میں کسی کو نام آتا ہے؟ اور کا نام قیامت تک ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. اور بننا ہے بس. الحمدللہ آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ. یہ نہیں کہنا کہ جناب چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں، عثمان بھائی دیکھ رہے ہیں، بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب جناب کہاں گئے، جناب قبلہ علامہ یوسف صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب اور رسول کو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. جو بے غرض ہو کے کام کرتے ہیں، اقبال نے کہا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. پورو خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. اقبال کہتا ہے نہ تیرے کے لیے دن کی قید ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ صبح کی قید ہے، نہ شام کی قید ہے. میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں، نہ آپ بریانی پر آئے ہیں، نہ ہم قیمے کے نام پر آئے ہیں، آپ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں. اور اس وقت کسی کی ضرورت بھی نہیں اتنے بندے کٹے کر کے بات کر سکے. لیکن ہم بلا غرض ہو کر، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. اور ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق سچ کے لیے رہیں گے. آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہتا ہے. چھوڑے پڑے اس بلا میں میری بلا، آپ نے کام کرنا ہے. یہ میرے سے وعدہ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں دنیا دارالعمل ہے، دنیا
دار الجزا نہیں ہے. یہاں کافر بھی محنت کرے گا نا, اللہ نے اس کو جزا دینی ہے کہ اس کی محنت کی. تو یار کافر محنت کرے اس کو جزا مل جائے, تو مومن محنت کرے, حضور کا غلام محنت کرے, اس کو جزا نہیں ملے گی. شرط یہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے, محنت میں کمی نہیں کرنی. پھر اللہ دیکھے آپ کے لیے کیا کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں, ایک بابا تھا نا, ایک بندے کا اخلاص بات کہاں لے گئے. آج ہر ایوان میں لرزتا ہے اس نام سے, اور ان کو آپس میں کوئی نہیں ہے. ان کو پتا ہے جو کہتے ہیں ایک دوسرے کو یلو کیب ٹیکسیاں کہتے تھے, آج وہ ایک دن بیٹھے ہیں. جو کہتے تھے ہم لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے, آج کٹے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا کچھ جی گیا لبے کر رکھو, ایک کچھ کر جان گے, ایک وہ بیٹا کم پڑ گئے. انہیں کچھ نہیں کرنا, انہیں محمد عربی کا دین حق نے لیا, انہوں نے عدل نو لیا, انہوں نے ہر مسکین یتیم اور ہر کمزور دی آواز پڑھنا, ہر بدماش نو لمیا پڑھنا. جڑا کہنا میں بدماش ہاں, اگر کبھی میں حضور دا غلام ہوں تو ایسی کرو, لیکن شرط ہے کہ انہیں عمل بھی دسے کہ حضور دی غلامی کر رہا. بس اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینوں حضور نال سچی پکی محبت عطا فرمائے. میرے نال وعدہ کرو بھائی, ایکو وعدہ محنت کا انشاءاللہ پورے نہیں ہوتے آ رہے, انشاءاللہ وعدہ نہیں ہے. اللہ محنت کرنی ہر ہلکے محنت کرنی, جتوں جتوں تسی آئے ہو, جس پی پی یو سی وارڈ ہر محنت کرنی, محنت کرنی. ایک بوئے تے یار میں دسو آپس کی گل ہے, اسی دین واسطے نکلے ہیں, سانو ہار پہ رہے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں. پتھر نہیں بجے, اسی دین واسطے آئے ہوئے ہیں. اجے ساڈے جتیاں خون نال نہیں بھریاں, امام الانبیاء دیاں نالین خون نال بھر گئے. کس واسطے؟ دین واسطے, اس حق واسطے. تسی تے میں جدے گل کھوتیاں پتیاں پہ رہے ہیں, کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی گل کرے. کوئی گل کرے تو 10 واری سننا نہیں, لیکن وہ کہنا میں تینوں غلط رستے نہیں لینا, میں تینوں اس رستے لے گیا جڑا سیدھا مدینہ منورہ. ٹھیک ہے, 10 واری جانا پہنتا, پیری پہنا پہنتا. انہوں کہا میں تینوں ہر برے رستے تو روکنا آیا, ہر سچے رستے تے لے کے آیا. انہوں منانا, لے کے آنا. انشاءاللہ جب آ جائے گا تو پھر ہم سوئے حشر چلیں گے, اور قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالات کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روکتا ہے ہیلیپیڈ پہ. اب وعدہ ہو گیا جی محنت کا, یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہونا چاہیے. شادی کا ٹائم آتا ہے, پکا وعدہ ہونا چاہیے. ہم محنت کریں گے, اللہ اپنا فضل کرے گا, اور اللہ اپنی خفیہ طاقتوں سے, اپنی قدرت کو شان اور فضل اور رحمت سے انشاءاللہ آپ کو غالب کرے گا, اور ہمیں حق کا ہمیشہ صفائی رکھے گا.